व्यू 360 में सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के खिलाफ 2 साल से जारी खुसूसी तहकीकात खत्म, मगर क्या मामला इख्तिताम को पहुंचा? अमेरिका की ड्रोन पॉलिसी में तब्दीली पर इंसानी हुकूक की तंजीमों की तनकीद और अपनी आपबीती से अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने वाली एक पाकिस्तानी से मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। डोनाल्ड ट्रंप को 2016 के सदारती इंतखाबात में कामयाबी दिलाने के लिए क्या उनकी इंतखाबी मुहिम के ओहदेदारों ने रूस से मदद ली या नहीं? इस मामले पर 2 साल तक जारी रहने वाली खुसूसी तहकीकात के बाद सदर पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। उनकी मुहिम ने रूस के साथ गठजोड़ नहीं की। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सवाल यह भी था कि क्या सदर ने इंसाफ की राह में हायल होने की कोशिश की, यानी क्या इन तहकीकात में कोई रुकावट खड़ी की या नहीं? तो इसके जवाब में सदर को बरी जिम्मा करार नहीं दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जो शवाहिद सामने आए हैं उनकी बुनियाद पे इस इल्जाम को साबित भी किया जा सकता है और मुस्तरद भी। इस खुसूसी तहकीकात की क़यादत मई 2017 में रॉबर्ट मुलर को सौंपी गई, जो FBI के साबिक डायरेक्टर हैं, एक साबिक फौजी भी हैं और अपने गैर सियासी और गैर जानिबदार रवैये के लिए जाने जाते हैं। तहकीकात में 37 अफराद और इदारों पर फर्द जुर्म आयद की गई। 8 ने जुर्म तस्लीम किया, जबकि 1 को अदालत ने मुजरिम भी करार दिया। इनमें अहम शख्सियात हैं सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के साबिक मैनेजर पॉल मैनाफोर्ट, जिन्हें माली बेज़ाब्तियों पर 7.5 साल कैद की सजा हुई। सदर के साबिक जाती वकील माइकल कोहन माली जराइम और कांग्रेस से झूठ बोलने पर 3 साल के लिए जेल जा रहे हैं, जबकि ट्रंप इंतजामिया के पहले मुशीर बराए कौमी सलामती रिटायर्ड जनरल माइकल फ्लिन ने भी तस्लीम किया कि उन्होंने रूसी शख्सियात से राबतों की तफ्तीशकारों को दुरुस्त मालूमात नहीं दी थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई मरतबा इन तहकीकात को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। नतीजा सामने आने के बाद सदर ने ट्विटर पर कहा कि उनका नाम साफ हो गया है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने खिलाफ तहकीकात को एक मरतबा फिर शर्मनाक करार दिया। ये काबिल अफसोस है कि हमारे मुल्क को इससे गुजरना पड़ा। सच बात तो ये है कि आपके सदर को इससे गुजरना पड़ा, क्योंकि ये तहकीकात मेरे इंतखाब से भी पहले शुरू हो गई थी। स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर ने अपनी ये तहकीकाती रिपोर्ट अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बार को जुम्मे के रोज जमा कराई, जिन्होंने फिर एक खत में इसका खुलासा इतवार के रोज कांग्रेस और व्हाइट हाउस को पेश किया। मुकम्मल रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई। कांग्रेस में हिज़्ब इख्तिलाफ के डेमोक्रेट्स और सदर के हामी रिपब्लिकन्स की जानिब से इस वक्त कैसा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, इसकी तफसीलात जानने के लिए हम चलेंगे नीलोफर मुगल के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पे हैं। नीलोफर, तकरीबन 2 साल से हम देख रहे हैं कैपिटल हिल पे इस बारे में सबसे ज्यादा बातचीत की जा रही है, तो अब जब रिपोर्ट का खुलासा सामने आया है, क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? जी सारा, बिल्कुल इस रिपोर्ट का जब खुलासा सामने आया तो दोनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनकी जानिब से इस वक्त सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। अमरीकी कांग्रेस के दोनों ऐवानों में रिपब्लिकन डेमोक्रेट रहनुमाओं हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी और सेनेट में माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है। इस बयान में उनका ये कहना है कि इस रिपोर्ट में सदर ट्रंप को इंसाफ की राह में रुकावट डालने का जो इल्ज़ाम है उससे बरी नहीं किया गया, इसलिए ये और भी ज़रूरी हो गया है कि इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर आवाम के सामने पेश किया जाए। डेमोक्रेट्स का ये भी कहना है कि अटॉर्नी जनरल विलियम बर्ड जो हैं वो चूँकि गैर जानिबदार ऑब्जर्वर नहीं हैं, इसलिए उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इस मुलर रिपोर्ट के बारे में कोई इंसाफ पर मबनी राय देंगे। ये अटॉर्नी जनरल विलियम बर्र के लिए अशद ज़रूरी है कि वो मुकम्मल रिपोर्ट को अवाम के सामने लाएं और इससे मुतल्लिका अहम दस्तावेज और नताइज कांग्रेस के सामने पेश करें। और रिपब्लिकन सेनेट जुडिशरी कमेटी के चेयरमैन लिंडसी ग्राहम का ये कहना है कि मुलर रिपोर्ट से मुतालिक कानून के मुताबिक जितनी शफाफियत से काम लिया जा सकता है वो लिया जाए। इनके अलावा दीगर जो रिपब्लिकन लीडर हैं उनका ये कहना है कि डेमोक्रेट्स कभी भी मुतमईन नहीं हो सकते। अब उन्हें लग रहा है कि मुलर रिपोर्ट वैसी धमाका खेज साबित नहीं होगी जिसकी उन्हें तवक्को थी। अब वो और तरह के इल्जामात लगाने और तहकीकात शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और डेमोक्रेट्स से यही तवक्को है। और डेमोक्रेट्स का ये भी कहना है कि अगरचे महकमा इंसाफ जो है वो सदर ट्रंप पर मुकदमा नहीं चला सकता, लेकिन कांग्रेस के पास वो ये इख्तियार है कि वो सदर ट्रंप को जवाब दे बनाए, लेकिन अवाम को इसका इंतजार करना होगा। जी सारा। ऑलराइट, नीलोफर मुगल हमारे साथ थी कैपिटल हिल से। थैंक यू वेरी मच नीलोफर। इन तहकीकात के नतीजे में जिन रूसी शख्सियात और इदारों पर इंतखाबात को मुतासर करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है
उनके बारे में तवक्को नहीं कि वो किसी अमरीकी अदालत में कभी पेश होंगे या उन्हें कोई सजा मिलेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की सदारत पे छाया स्याह बादल छट गया है या उनकी मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई? यही जानने के लिए हम बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के नेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट जिम मलोन से। जिम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, नो collusion but possible obstruction of justice. What does this mean for President Trump and for his supporters? The exoneration on collusion is very important for the president. He's been saying that all along. He's described the investigation as a witch hunt. So from the point of view of his supporters and even people maybe in the middle of the country who are unsure, this is a huge win for President Trump. The area of obstruction of justice is a bit messy because there was no conclusion offered by the special counsel one way or the other. So the president's attorney general, William Barr, made the final decision that there wasn't enough evidence that would suffice to move forward on the president on obstruction. So it's a bit of a loose end, but overall I think the president gets a huge political boost from this. All right, so Jim Malone कहते हैं कि जो नताइज सामने आए हैं वो सदर ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हैं, क्योंकि सदर ट्रंप एक अरसे से बल्कि हमेशा ही ये कह रहे थे कि किसी किस्म का गठजोड़ नहीं किया उनकी इंतखाबी मुहिम ने रूस के साथ, और यही नतीजा इस रिपोर्ट के जरिए भी सामने आया है। तो न सिर्फ सदर, उनके हामी, बल्कि वो लोग भी जो इस बारे में कुछ गैर यकीनी का सामना कर रहे थे, उनके लिए भी अब ये एक कंक्लूजन सामने आ गई जो एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन जहाँ तक इंसाफ की राह में रुकावट खड़े होने का मामला है, तो विलियम बार जो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ने के बाद यही नतीजा अख्ज़ किया कि इस बारे में कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट यानी नतीजा कोई ठोस सामने नहीं आया, और उसकी वजह से कुछ लूज एंड्स अभी भी हैं जो रह गए हैं। लेकिन बहरहाल इस मामले पे कि किसी किस्म का गठजोड़ नहीं किया गया 2016 के इंतखाबात जीतने के लिए, ये सदर ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। What happens after this? Because like you said, some loose ends have still been left. We saw that the Democrats are saying they want to see the full report. Yes. It must be released to the public. Is the political wrangling over, or is it just beginning a new round? I think that the incomplete conclusions of Mueller regarding obstruction mean that the battle will go on for a while, and the point of contention will be the Democrats arguing that we need to see the full report now. Because in the end, it was Barr who made the decision not to proceed on anything to do with obstruction. That will keep the debate alive for a while. And there are other investigations going on in Congress and also by federal prosecutors in New York City that will continue. But, you know, removing the collusion angle is huge for President Trump as a political victory. But I do think the battle will continue about we need to see the full report. So इस रिपोर्ट के बारे में जो सियासी महाज़ाराई है, जो सियासी जंग है वाशिंगटन में, वो जारी रहेगी, और उसकी वजह यही है कि अब डेमोक्रेट्स इस बारे में जोर देंगे कि जब ये बात पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई कि सदर इंसाफ की राह में रुकावट बने या नहीं, तो फिर जो नताइज रिपोर्ट में सामने आए हैं, रॉबर्ट मुलर की रिपोर्ट में, उनको सामने लाया जाए। और इस लिहाज से जो बहस है वो ख़त्म नहीं होगी। जहाँ तक तहकीकात की बात है वो भी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पे ख़त्म हो गई है, लेकिन दूसरी जानिब रियासत न्यूयॉर्क में भी एक केस चल रहा है, और उसके अलावा सदर की जो इनाग्रल कमेटी यानी जिसने हल्फ बर्दारी के दिन की तकरीबात को ऑर्गेनाइज किया था, उस कमेटी के बारे में भी तहकीकात जारी हैं और कांग्रेस में भी तहकीकात जारी हैं। तो अभी सदर की मुश्किलात एक तरह से ख़त्म नहीं हुई। बट डज दिस हेल्प प्रेसिडेंट ट्रंप मूव फॉरवर्ड नाउ? Or because his troubles haven't ended yet, just as you mentioned, there are other investigations. Right. Will he still keep getting pulled down by these? It should help him move forward. But the other issue here is we don't know what the president will do now. He's already talking in terms of perhaps vengeance, going after the Democrats for even starting this inquiry. That would actually keep it alive and may not be the smartest thing to do. We are moving up on the presidential election cycle for 2020. This should give him a huge boost. He can cite the economy. But if he goes backward and continues to fight these political battles over the investigation, he might help Democrats a bit by keeping it alive. सो जिम मलोन कहते हैं कि सदर ट्रंप अब ये भी कह चुके हैं, एक तरफ तो इस मामले को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन सदर ट्रंप भी ये इशारा दे चुके हैं कि अब वो उन डेमोक्रेट्स के पीछे जाएंगे जिन्होंने इस किस्म की तहकीकात को जारी रखने के लिए बात की और जो इस तहकीकात को सपोर्ट करते रहे। दूसरी जानिब जिम मलोन ने जैसे मेंशन भी किया कि अब 2020 के जो इंतखाबात हैं, अगले साल के सदारती इंतखाबात हैं, अब उनका साइकिल शुरू होने वाला है। तो ये जो मामला है, जिस तरह से सदर की फेवर में ये बात आ जाती है कि इंतखाबात में किसी किस्म का गठजोड़ नहीं किया गया, वो सदर के लिए एक बड़ा बूस्ट है।
معیشت کی صورتحال اچھی ہے، وہ صدر کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے الیکشن میں اپنا پوائنٹ آف ویو آگے بڑھانے کے لیے. لیکن اگر صدر اسی معاملے پہ کہہ لیجیے کہ بحث کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اس مرتبہ ڈیموکریٹس کے پیچھے جاتے ہیں تو اس سے ممکن ہے کہ ڈیموکریٹس کو بھی انتخابی سائیکل میں مدد ملے. جم ملون, thank you so much. A very complex topic that has run for a little over 2 years because Robert Mueller took these over about 2 years ago, but these have been going on longer. Something that the whole world was following and observing. Thank you so much for breaking it down for us. Thank you. اور اب واشنگٹن میں زیر بحث ایک ایسا موضوع جس کا براہ راست اثر پاکستان اور افغانستان پہ پڑتا ہے. امریکہ کی جانب سے بیرون ملک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ڈرونز کا استعمال ایک متنازع پالیسی ہے. اس میں کچھ شفافیت لانے کے لیے سابق صدر براک اوباما کے دور میں ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ ان حملوں میں تمام ہلاکتوں کے بارے میں سالانہ رپورٹ دیں گے. صدر ٹرمپ نے اب یہ پالیسی بھی بدل دی ہے. اب امریکی فوج پر تو لازم ہے کہ وہ حملوں میں ہلاک ہونے والے عام شہریوں کے بارے میں کانگریس کو اطلاع دے، لیکن امریکی حساس ادارے CIA کے ڈرونز حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے بارے میں کوئی معلومات سامنے لانا اب مشکل ہو جائے گا. اس تبدیلی کو واشنگٹن میں کیسے دیکھا جا رہا ہے، جانتے ہیں ندیم یعقوب سے. صدر ٹرمپ نے اپنے پیشرو براک اوباما کی کئی اور پالیسیوں کی طرح ان کی سن 2016 میں ڈرونز پروگرام کی پالیسی کو بھی ختم کر دیا، جس کا مقصد اس پروگرام کو شفاف بنانا تھا. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے اس تبدیلی پر نکتہ چینی کر رہے ہیں. امریکی فوج کا یہ کہنا ہے کہ وہ عام شہریوں کی ہلاکتیں رپورٹ کرتی ہے، مگر دوسرے ادارے جیسے CIA جو عموماً اپنے ڈرونز پروگرام کے ذریعے حملے کرتے ہیں، اسے اب کانگریس تک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ CIA دنیا میں کہیں کسی کو بھی ہلاک کرے، ہمیں اور کانگریس کو اس بارے میں پتہ نہیں چلے گا. یہ ناقابل تصور پالیسی ہے، یہ انسانی حقوق سے غفلت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ان لوگوں کے کوئی انسانی حقوق ہیں. امریکی حساس ادارہ CIA دنیا کے کئی ایسے علاقوں میں دہشت گردی کے انسداد کے لیے فضائی حملوں کا سہارا لیتا ہے جہاں جنگ کے حالات نہیں، جیسے پاکستان. مگر ماضی کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حملوں میں مبینہ دہشت گردوں کے علاوہ عام شہری بھی ہلاک ہوتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ امریکی فوج جب کوئی عسکری حکمت عملی تیار کرتی ہے تو اس میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. مگر اب محکمہ دفاع اس میں تبدیلی لانے کے لیے کام کر رہا ہے. اس وقت پینٹاگون میں شہری ہلاکتوں کے معاملے پر نظر ثانی کا ایک عمل جاری ہے، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکی فوج میں پہلی مرتبہ اس حوالے سے ایک ایسی پالیسی ترتیب دی جائے جس میں ان الزامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا کہ ڈرون یا فضائی حملوں میں عام شہری مارے جاتے ہیں. تو پالیسی مرتب کرنے والے اب یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ ماضی میں یہ عمل کیسے چل رہا تھا اور اب اس میں ممکنہ طور پر کیا تبدیلی لائی جائے. پچھلے 1.5 عشرے کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ دنیا کے کئی ممالک جیسے افغانستان، پاکستان، عراق، صومالیہ اور شام میں فضائی حملے کرتا آ رہا ہے. مگر یہ سوال تواتر سے کیا جاتا ہے کہ آیا ان حملوں سے مطلوب مقاصد حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ معلومات نہیں کہ ایسے حملے امریکی مفادات کے حصول میں کامیاب ہیں یا نہیں. ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کامیابی کا پیمانہ کیا ہوگا، ہم کیا حساب کتاب رکھ رہے ہیں. اگر ہم صرف دہشت گردوں کو گن رہے ہیں تو کیا ہمارے جمہوری نظام قائم کرنے اور گڈ گورننس کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں؟ کیا ہم ان مقامی آبادیوں کی مدد کر رہے ہیں جہاں یہ حملے کیے جا رہے ہیں؟ تو ہمارے پاس یہ معلومات نہیں ہے. ہمیں ان حملوں کے نتائج کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ اس پالیسی سے امریکہ نے دنیا میں دوسرے ممالک کے لیے کوئی اچھی روایت قائم نہیں کی. اسی لیے روس جیسے ملک کی شام میں اس کے فضائی حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکتوں پر کوئی زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوئی. ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن. آج کے شو میں آگے چل کے ہم آپ کو لے جائیں گے کراچی کے ایک ایسے سرکاری اسکول میں جہاں رنگوں کی بہار آئی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ بچوں پہ کیسا اثر ڈال رہی ہے. دنیا بھر میں رونما ہونے والے واقعات سے باخبر رہنے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ بھی آپ کو نہ صرف تمام تر خبریں ملیں گی بلکہ یہاں آپ Facebook لائیو نیوز بلیٹنز، خصوصی انٹرویوز اور وہ پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم آپ کے لیے اس پلیٹ فارم پہ پیش کرتے ہیں، کہیں اور نہیں. امریکہ میں آزادی اظہار رائے آئین کا حصہ ہے، مگر قدامت پسند حلقوں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ تعلیمی ادارے ان کی آواز کو دبا رہے ہیں.
صدر ٹرمپ نے اب ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت کالجوں اور یونیورسٹیز کو ہر طرح کی رائے کے اظہار کی آزادی کو یقینی بنانا ہوگا، ورنہ ان کے لیے وفاقی حکومت مالی امداد روک دے گی۔ اس اقدام کو قدامت پسند حلقوں میں تو سراہا جا رہا ہے، جبکہ شہری آزادیوں کے کارکن اسے دائیں بازو کی سوچ کے لیے صدر کی حمایت کی ایک مثال قرار دے رہے ہیں۔ تو امریکی کیمپسز پہ اظہار کی آزادی کی جدوجہد کس طرف جا رہی ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 2017 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی میں پرتشدد مظاہروں کے بعد دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت کا خطاب یونیورسٹی نے منسوخ کر دیا تھا، جس پر صدر ٹرمپ نے تعلیمی ادارے کے لیے وفاقی فنڈز روکنے کی دھمکی دی تھی۔ اسی کیمپس پر ایک طالب علم کو ایک قد آمد تنظیم کے لیے طلبہ بھرتی کرنے کی مہم کے دوران مکہ مارا گیا۔ اس ماہ صدر ٹرمپ نے قدامت پسند تنظیم کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس کے دوران اس نوجوان کو اسٹیج پر گلے لگایا۔ اس وقت صدر نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک صدارتی حکم نامے کے تحت اعلیٰ تعلیمی اداروں کو آزادی اظہار کی حمایت کا پابند کریں گے، ورنہ انہیں پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس حکم نامے پر صدر نے دستخط کر دیے ہیں۔ اگر کوئی کالج یا یونیورسٹی آپ کو بولنے کی اجازت نہیں دیتی تو ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے، یہ سادہ سی بات ہے۔ اس حکم نامے کو قدامت پسندوں کی حوصلہ افزائی قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسے بہت سے نوجوانوں کو صدر نے حکم نامے پر دستخط کی تقریب میں مدعو کیا۔ ان میں اسقاط حمل کے حق کی مخالفت کرنے والی ایک طالبہ بھی شامل تھیں، جن کا کہنا ہے کہ انہیں اسکول کی انتظامیہ نے نشانہ بنایا۔ میں نے اپنی اسٹوڈنٹ فار لائف مہم کے نتیجے میں زندگیوں کو بچتے دیکھا ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنے خیالات کے اظہار پر نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ حکم نامہ بڑی حد تک علامتی ہے، کیونکہ امریکہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کو پہلے ہی تحقیق کے لیے وفاقی فنڈز حاصل کرنے کے لیے آزادی اظہار رائے کے تحفظ کا وعدہ کرنا ہوتا ہے۔ شہری آزادیوں کے لیے کام کرنے والوں کو خدشہ ہے کہ صدر نے قدم قدامت پسند ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اٹھایا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ صدر ہی صحافیوں اور احتجاج کرنے والوں پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ یہ منافقت ہے، یہ صدر کے لیے نئی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس حکم نامے کی حمایت کہ وہ آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتے ہیں، ماضی میں ان کے بیانات کی روشنی میں بالکل کھوکھلی ہے۔ اس حکم نامے میں واضح نہیں کہ اس پر عمل درآمد کے لیے کیا معیار ہوگا، لیکن یہ ایک واضح پیغام ہے کہ صدر ٹرمپ قدامت پسندوں کی ترجیحات کو اپنا رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ان کی آزادی اظہار رائے پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ پیٹسی برکسوارا کے ساتھ بردا خلیل، وائس آف امریکہ۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ ہالی ووڈ کو ستاروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مشہور واک آف فیم پہ شوبز کی سینکڑوں شخصیات کے نام کے ستارے آویزاں ہیں، لیکن ان ستاروں کے علاوہ بھی ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو اس انڈسٹری میں کامیابی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ثاقب الاسلام ہمیں ملوا رہے ہیں اداکارہ، مصنفہ اور ہدایت کارہ فوزیہ مرزا سے، جنہوں نے اپنی زندگی کی کہانی سے فلموں کی دنیا میں جگہ بنائی۔ ہالی ووڈ کی اس واک آف فیم پر تقریباً 2600 فنکاروں کے نام کے ستارے ہیں۔ یہاں ہالی ووڈ میں ہر سال لاکھوں لوگ اپنی قسمت آزمانے آتے ہیں۔ انہی میں ایک ہیں فوزیہ مرزا، جو ایک اداکارہ، مصنفہ اور اسٹینڈ اپ کامیڈین ہونے کے ساتھ ساتھ فلم اور ٹی وی ڈائریکٹر بھی ہیں۔ یہاں پہ کوئی بھی آ سکتا ہے، and they can make their dream come true. مشکل جو ہے is pursuing the thing that you want even if other people don't like it. مطلب friends, family, community. فوزیہ کے لیے مشکلات کچھ اس لیے بھی زیادہ رہیں کہ ایک مسلمان اور پاکستانی نژاد ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی ہم جنس پرستی کا اظہار کھل کر کیا اور اپنی ذاتی کہانی بتاتے ہوئے معاشرے میں مختلف شناخت، رنگ، نسل، مذہب اور ہم جنس پسندی جیسے موضوعات پر بات کرنے کی کوشش کی۔ My mother wants to meet you. Are you married? No. We should find you a husband. But before that, we must find Zainab a husband. I think کہ ہمارے کلچر میں تو
یہ ایسی کہانیاں جو ہیں وہ سب سے پرانی کہانیاں ہیں. boldest people were in the Mughal Empire. Some of the boldest people are desis. مجھے لگتا ہے کہ ہم واپس آ رہے ہیں اپنی کہانیوں پہ. I have never lied to you. You are lying to your mother. فوزیہ نے اپنی لکھی ہوئی فیچر فلم سگنیچر موو میں شبانہ اعظمی کے ساتھ ایک مسلمان پاکستانی لڑکی کا کردار نبھایا جو اپنی ماں سے اپنے رشتے چھپاتی ہے. Does he have potential? اس فلم کی سکریننگ دنیا بھر میں 120 فلم فیسٹیولز میں ہوئی جہاں اس نے 13 ایوارڈز بھی جیتے ہیں. لیکن فوزیہ کو اس پر شدید منفی رد عمل کا سامنا بھی رہا. میں نے پیدا کیا اسے. I live these کہانیز. تو بیکلیش تو ملتا ہے. لوگ you can't please everyone. کئی لوگوں کو پسند آئے گا آپ کیا بنا رہے ہیں اور کئی لوگوں کو نہیں پسند آئے گا. لیکن it has to be true to who you are. اور یہاں لاس اینجلس میں ہالی ووڈ کے خواب لیے نئے آنے والوں کے لیے فوزیہ کا پیغام ہے. ہر بندہ کا کہانی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. whatever part of India or Pakistan or whether you're born here, wherever your family is from, you matter and your story matters. And telling your story matters. And if that's something that you want to do it. Don't let anyone stop you. ثاقب الاسلام, وائس آف امریکہ, ہالی ووڈ, کیلیفورنیا. خوبصورتی کا ہماری طبیعت پہ کتنا اچھا اثر پڑتا ہے اس کی ایک بڑی پیاری مثال ان دنوں نظر آ رہی ہے کراچی کے ایک سرکاری اسکول میں, جہاں ایک آرٹسٹ نے در و دیوار کو شوخ رنگوں اور مثبت پیغامات سے سجا دیا ہے. بچوں پہ اس کا کیسا اثر پڑا ہے دیکھتے ہیں اس ہفتے کے میڈ ان پاکستان سیگمنٹ میں, جو لے کے آئے ہیں محمد ثاقب. کراچی کے علاقے رنچوڑ لائن میں واقع یہ گورنمنٹ اسکول دیگر اسکولوں سے ذرا مختلف دکھائی دیتا ہے. اجلی دیواروں پر خطاطی کے اعلیٰ نمونے اور رنگوں کے حسین امتزاج سے یہاں آنے والے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. رنگ تماشا نام کے اس پروجیکٹ کے ذریعے اسکولوں کی حالت سنوارنے کا بیڑا اٹھایا ہے آرٹسٹ شرجیل بلوچ نے. اس کے بہت سارے ڈائمنشنز ہیں. بچوں کا جو پورا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑا کام ہے. بچے کلرز سے ان کی آشنائی ہو رہی ہے, اور بچے میں کہتے ہیں کہ جب ہم گھر جائیں گے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ وہاں پہ بھی جا کے اپنے گھر کو خوبصورت کریں, اپنے محلے کی دیواروں پہ یہ کام کریں. تقریباً 20 سال سے خطاطی سے وابستہ ظاہر حسین سید بھی رنگ تماشا کا حصہ ہیں. اس پروگرام میں انہوں نے اپنے ساتھ طلبہ کو بھی شامل کیا اور انہیں رنگ بھرنے کے بنیادی اصول سکھائے. جب بچے آرٹ کی طرف آتے ہیں وہ سوچنے لگتے ہیں, دیکھنے لگتے ہیں, سمجھنے لگتے ہیں, وہ اسی دنیا کو خوبصورت دیکھتے ہیں. جب ہم انہیں کلرز کا بتاتے تو وہ دنیا ان کو کلرفل نظر آنے لگتی ہے. یہ زبان کا حسن ہے سمجھنے. دیدہ زیب رنگوں سے مزین اسکول کے در و دیوار نے یہاں زیر تعلیم بچوں کے ذہنوں پر بھی اچھا اثر ڈالا ہے. سادگی ایک سادگی ہوتی ہے, اس میں رنگ نہیں ہوتے, لیکن جب رنگ بھر جاتے ہیں زندگی میں تو ظاہری بات ہے کہ حسن ایک نکھر کے سامنے آتا ہے, تو ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے. پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ ہم اپنا ماحول تو سیدھا کریں, پھر بچے پڑھنے آئیں. بہتر ماحول نہیں ہوگا, ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہوں گی, ہم اٹریکشن پیدا کریں گے تو بچے گورنمنٹ اسکولس میں آئیں گے. پہلے ہم کلر کاپیوں پہ کرتے تھے, پینسل سے بنا کے گھر دکھاتے تھے. اب انکل نے ہمیں دیواروں پہ کلر کرنا سکھایا ہے, ہمارا کلر ہم دیواروں پہ کلر کرتے ہیں. سرکاری اسکولوں کو دیدہ زیب بنانے اور رنگوں کے ذریعے بچوں کی مثبت ذہن سازی کی کوشش ایک منفرد اور دلچسپ تجربہ ہے جو کامیاب ثابت ہو رہا ہے. جو جگہ میں خراب نظر آتی ہے ہم اس کو اچھا کریں گے. ٹھیک ہے. شرجیل بلوچ کی کوشش ہے کہ رنگ تماشا ایک نہیں, شہر کے ہر اسکول میں اپنے رنگ بکھیرے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی. اس کلرفل سٹوری کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. پروگرام میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ آئیے اور ہمیں بتائیے. تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.